نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، اور یہ دین میری اور آپ کی زندگیوں میں کس طرح آئے گا، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلام مجید کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس دین پر پورا عمل کرنے والے بن جائیں۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 12 کی تفسیر جانی تھی، تو آج ہم لوگ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 13 کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو، انظرونا کہہ دیا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر لفظ راعنا سے آپ کو خطاب کرتے، جس کے معنی ان کی زبان میں ایک بد دعا کے ہیں، اور وہ اسی نیت سے کہتے تھے، مگر عربی زبان میں اس کے معنی ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے، یہ معنی ہے اس کا عربی میں۔ اس لیے عربی دان اس شرارت کو نہ سمجھ سکے، اور اس کے اچھے معنی کے قصد سے بعض مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمہ سے پکارنے لگے۔ اس سے ان شریروں کو اور گنجائش مل گئی، آپس میں بیٹھ کر یہ ہنستے تھے، اب تک تو ہم خفیہ طور پر ان کو برا کہتے تھے، اب اعلانیہ کہنے کی بھی تدبیر ایسی ہاتھ آ گئی ہے کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش کے قطع کرنے کو مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ اے ایمان والو، لفظ راعنا نہ کہا کرو، اس کی جگہ لفظ انظرونا کہہ دیا کرو، کیونکہ اس لفظ کے معنی اور راعنا کے معنی عربی زبان میں ایک جیسے ہی ہیں۔ راعنا کہنے میں یہودیوں کی شرارت چلتی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو اور دوسرا لفظ استعمال کرو، اور اس حکم کو اچھی طرح سمجھ لو، اور اس کو سن لو، اور اس کو یاد رکھو، اور ان کافروں کو تو سزائے دردناک ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی اور وہ چالاکی جو کرتے ہیں، اس کی سزا ان کو آخرت میں ضرور ملے گی۔ یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر اپنے کسی جائز فعل سے دوسرے کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی ہو تو یہ جائز فعل بھی اس کے لیے ناجائز رہ جاتا ہے۔ جیسا اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کو غلطی میں پڑنے اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس عالم کو چاہیے کہ وہ اس جائز فعل کو چھوڑ دے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شریعت میں سے نہ ہو۔ اس کی مثال قرآن و سنت میں بہت سی ہیں۔ اس کی ایک دلیل وہ حدیث میں بھی آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے زمانہ جاہلیت میں کی تھی، اس میں کئی چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کی بناوٹ کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو گرا کر اس کو پھر سے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے مطابق جس طرح انہوں نے بنایا تھا ویسا بنا دوں، لیکن اس سے ناواقف عوام کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے بالفعل میں ایسا نہیں کرتا۔ تو ایسے احکام کو اصول فقہ کی اصطلاح میں صد ذرائع سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو سبھی فقہا کے نزدیک معتبر ہے، خصوصاً حضرات حنابلہ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی بتانے کا مقصد یہاں پر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس طرح حدیثیں موجود ہیں، قرآن پاک میں بھی ایسے کئی آیات اور کئی چیزیں موجود ہیں کہ اگر وہ کام ایک عالم کرے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ اس عالم کو کرتا دیکھ کوئی عام آدمی دیکھے تو اس کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو وہ اس کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے علماء کو بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے لوگوں کے سامنے جن سے لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہو، اس کے بارے میں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم علماء کو دیکھ کر کوئی شخص ہماری وجہ سے گمراہ ہو جائے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کا جو برتاؤ تھا وہ اوپر کی آیت میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اب اس آیت میں یہود کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض یہودی بعض مسلمانوں سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم دل سے تمہارے خیر خواہ ہیں،
اور ہم اپنی دل و جان سے یہ بات پسند کرتے ہیں کہ تمہیں جو دینی احکام ملیں وہ ہمارے دینی احکام سے بہت بہتر ہوں اور ہم بھی اس کو قبول کر لیں، مگر کیا کریں کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ثابت ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس خیر خواہی کے دعوے کی تکذیب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل بھی پسند نہیں کرتے، خواہ وہ کافر ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں یا وہ مشرکین میں سے ہوں، اس بات کو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کسی طرح کی بھی بہتری تم کو نصیب ہو، اور ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور عنایت کے ساتھ جس کو چاہے منظور کر لیں، جس کو چاہے خاص کر لیں، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ فائدے میں آتا ہے کہ ان یہودیوں کے دو دعوے تھے، اول یہودیت کا بہتر ہونا اور دوسرا ان کا خیر خواہ ہونا۔ تو اول دعوے کو تو یہ ثابت کر ہی نہیں سکتے، صرف دعوے سے کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ دعویٰ بھی فضول سی بات ہے، کیونکہ جب ناسخ آتا ہے تو منسوخ چھوڑ دیا جاتا ہے، افضل غیر افضل کے فرق پر موقوف نہیں ہے، لہٰذا کھلی بات واضح ہونے کی وجہ سے اس کا جواب یہاں ذکر نہیں کیا گیا اس آیت میں، صرف دوسرے دعوی خیر خواہی پر ہی کلام کیا گیا اس آیت میں، اور وہ اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کا ذکر مضمون کو قوی اور مؤکد کرنے کے لیے کیا گیا کہ جس طرح مشرکین یقیناً تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، اس طرح ان کو بھی اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، یہ دل ہی دل میں یہی خواہش رکھتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی ایسے احکام نہ مل جائیں جو ہمارے والے احکامات سے بہتر ہوں، سو ان کی اس باتوں کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جس طرح قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہوا تو یہودیوں نے اس پر طعنہ دیا اور مشرکین بھی بعض احکام کی منسوخی پر طعنہ دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے طعنے اور اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر ہم کسی آیت کو موقوف کر دیں، چاہے وہ آیت قرآن میں یا ان کے ذہنوں میں باقی رہے یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے ہم فراموش کر دیں، تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے، چنانچہ ہم اس آیت سے بہتر یا اسی کی مثل کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں، کوئی دوسری چیز لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اعتراض کرنے والے، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ بس ایسے قادر کو مصالح کی رعایت پر کیا مشکل ہے؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ خاص انہی کی سلطنت آسمانوں اور زمینوں میں ہے؟ جب ان کی اس قدرت اور سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے تو ان مصلحتوں کی رعایت کر کے دوسرا حکم دے دینے میں کون مزاحمت کر سکتا ہے، کون اعتراض کر سکتا ہے؟ غرض یہ کہ دوسرے حکم کی تجویز کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مانے نہیں ہے، اور اس حکم کے جاری کر دینے میں بھی کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہے، بس جب وہ یار ہے تو احکام میں مصلحت کی ضرور رعایت کریں گے، اور جب مددگار ہے تو ان احکام پر عمل کرنے کے وقت تمہارے مخالفین کی مزاحمت سے بھی اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور حفاظت کریں گے۔ مسلمانوں کو فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، چاہے اللہ تعالیٰ نے اسے خود ہی منسوخ کر دیا ہو، اور ویسے بھی جو شریعت ہوتی ہے اس کو اللہ یا اس کے نبی کے علاوہ کوئی اور منسوخ نہیں کر سکتا، یا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو جو احکامات منسوخ ہونے تھے وہ کر دیے گئے، جیسا کہ ایک حکم آیا تھا پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی وغیرہ فضول باتیں پوچھتے تھے اور فضول گفتگو کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو روکنے کے لیے وہی نازل کی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرے اس طرح کی تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ دے۔ تو اس کی وجہ سے عام مسلمان جو غریب مسلمان تھے ان کے لیے پریشانی ہو گئی کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کریں، کیونکہ جب بھی بات کریں گے ان کو صدقہ دینا پڑے گا۔ اس آیت پر صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو عمل کرنے کی توفیق نہ ملی، وہ پہلے اور آخری شخص تھے جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا، جس کے بعد یہ وحی منسوخ کر دی گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ آخری اور پہلا شخص تھا کہ جس نے اس حکم پر عمل کیا تھا۔ تو اس طرح کے بہت سے احکامات آتے ہیں کہ جن کو صحابہ کرام کے مشقت میں پڑنے کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا ایسے احکامات کو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ اعتراضات نہ کریں جن احکام کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا ہے،
بلکہ ہم ان کو مانیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تاکہ ہم اس قسم کے اعتراضات کرنے سے بچ سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ بعض یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دشمنی کے طور پر یہ عرض کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ تورات مکمل نازل ہوئی تھی، اسی طرح آپ قرآن کو ایک ہی مرتبہ پورے طور پر کیوں نہیں لے آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بے جا درخواستیں کرو، جیسا کہ اس سے قبل تمہارے بزرگوں کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی درخواستیں کی جا چکی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھنے کی درخواست کی تھی، اور ایسی درخواستیں جن سے صرف رسول پر اعتراض کرنا اور مصالح الہیہ میں مزاحمت کرنا ہی مقصود ہو، اور ایمان لانے کا پھر بھی ارادہ نہ ہو، نری کفر کی باتیں ہیں۔ اور جو شخص ایمان لانے کے بجائے کفر کی باتیں کرے گا، بے شک وہ شخص راہ راست سے بھٹک چکا ہے۔ اس درخواست کو بے جا اس لیے فرمایا ہے کہ ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ بندے کو اس میں تعیین طریق کا کیا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ بات اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہونی چاہیے، یہ کام اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہونا چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اس کام کو اس طرح کرنا ہے تو ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ ایک غلام ہو، اس کا آقا اس کو ایک کام کہے کہ بھائی تم نے یہ کام اس طرح کرنا ہے، تو وہ غلام آگے سے یہ تو نہیں نہ کہے گا کہ نہیں میں تو یہ کام اس طرح کروں گا۔ بھائی جب اس کے آقا نے اس کو کہہ دیا ہے کہ تم نے یہ کام اس طرح کرنا ہے، تو غلام کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کام کو کہے کہ میں نے نہیں اپنے طریقے سے کروں گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تو ہمارے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، ہمارے خالق ہیں، رازق ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک کام کو کس طریقے سے کرنا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے کہ ہم یہ کام اس طرح نہیں کریں گے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس طرح کے کاموں سے بچیں تاکہ ہم اس وعید میں شامل نہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں، باوجود اس کے کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا فیصلہ بھیج دیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے، اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی محفوظ پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ بعض یہودی دوستی اور خیر خواہی کے پیرایہ میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے، اور باوجود ناکامی کے اپنی دھن سے باز نہیں آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر تنبیہ فرما دی۔ ان اہل کتاب یعنی یہود میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھر سے کافر بنا دیں، اور یہ چاہنا کچھ خیر خواہی سے نہیں ہے جیسا کہ وہ اظہار کرتے ہیں، بلکہ محض حسد کی وجہ سے ہے، جو تمہاری جانب سے کسی امر کے سبب پیدا نہیں ہوا، بلکہ خود ان کے دل و ہی سے جوش مارتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ان کو حق واضح نہیں ہوا ہو، بلکہ حق واضح ہونے کے بعد بھی یہ حالت ہے۔ اب اس پر مسلمانوں کو ان یہودیوں پر غصہ آنے کا محل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ خیر ہے، اب تو ان کو معاف کر دو اور درگزر کر دو، جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کے متعلق اپنا کوئی حکم نہ جاری کر دیں، اس وقت تک ان کو چھوڑ دو۔ پھر یہاں پر اشارتاً یہ بتلا دیا کہ ان کی شرارتوں کا علاج ہم جلد کرنے والے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو اپنا ضعف اور ان کی قوت دیکھ کر اس قانون کے اجراء کے متعلق تعجب ہو سکتا تھا کہ ہم یہ کیسے کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تم تعجب کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، خواہ وہ معمولی سی ہو یا کوئی عجیب بات ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم فرما دیا کہ نمازیں پابندی سے پڑھو، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جب وہ قانون آ جائے گا ان اعمال صالحہ کے ساتھ اس کا بھی اضافہ کر لینا، اور یہ نہ سمجھو کہ جب تک تمہارے جہاد کا حکم نہ آئے صرف نماز روزے سے کچھ ثواب میں کمی رہے گی، نہیں،
بلکہ جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پورا پورا سلے کے ساتھ لے لو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سب کے کیے ہوئے کاموں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور ان میں ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہونے پائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرمایا اور جہاد کی آیت نازل ہوئی، جس کے بعد یہودیوں کے ساتھ بھی وہ قانون برتا گیا اور ناشائستہ لوگوں کے ساتھ حسب حیثیت ان کے فساد کے بدلے قتل یا جلا وطنی یا جزیہ پر عمل درآمد کیا بھی گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ مسلمانوں کو صبر کرنے پر ان سے قتال کرنے یا ان کو جلا وطن کرنے یا ان کو جزیہ لینے پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے یہود اور نصارہ یوں کہتے تھے کہ جنت میں ہرگز کوئی نہیں جائے گا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہیں، یہ یہودی کہتے تھے، اور ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خالی دل بہلانے کی باتیں کرتے ہیں اور حقیقت کچھ بھی نہیں ہے ان کی۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اپنے دعوے میں تم سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل لے کے آؤ۔ تو وہ دلیل کیا لائیں گے؟ کیونکہ کوئی دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب ہم اس کے خلاف پہلے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ضرور دوسرے لوگ بھی جنت میں جائیں گے، پھر اس پر دلیل لاتے ہیں کہ جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، یعنی اعمال اور عقائد میں فرما برداری اختیار کرے اور اس کے ساتھ وہ مخلص بھی ہو کہ فرما برداری دلی طور پر اختیار کی ہو، تو ایسے شخص کو اس کی فرما برداری کا بدلہ ضرور ملے گا، اور ایسے لوگوں پر قیامت میں نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ہی ایسے لوگ غمگین ہوں گے، کیونکہ فرشتے ان کو جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ قانون مسلم ہے تو اب صرف یہ دیکھ لو کہ یہ بات کس پر صادق آتی ہے۔ تو ظاہری بات تو یہی ہے کہ جب کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا تو اس پر عمل کرنے والا کسی طرح بھی فرما بردار نہیں کہلا سکتا۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو حکم نازل کیا اس پر جو عمل کرے گا وہی فرما بردار کہلائے گا، اور یہ شان تو مسلمانوں کی ہے۔ لہٰذا یہود و نصارہ فرما بردار نہ ہوئے، بلکہ دوسرے حکم پر عمل کرنا فرما برداری ہی سمجھی جائے گی، اور مسلمان فرما بردار ہوئے کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، چنانچہ یہی جنت میں داخل ہونے والے شمار کیے جائیں گے۔ اور مخلصین کی قید سے منافقین نکل گئے، کیونکہ وہ بھی شرعاً کفار ہی میں داخل ہیں اور جہنم کے مستحق ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہم آخری نبی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ اس کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ آج یہودی اور نصارہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے کہیں رشتہ دار یا کوئی ایسا کوئی جاننے والا ہو، کوئی دوست ہو، کہیں وہ یہودی تو نہیں ہے، کہیں وہ عیسائی تو نہیں ہے، کہیں وہ راہ راست سے بھٹکا تو نہیں ہوا۔ تو ایسے لوگوں کی اصلاح کرنا میرے بھائیوں ہمارے ذمے ہے، کیونکہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر راہ راست پر رکھا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی اس سیدھے راستے کی طرف لے کر آئیں۔ بس میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 13 کی تفسیر مکمل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تفسیر کو صحیح طرح سے سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔